کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، 1-2 سال نہیں 53 سال کی عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں گزارا، اور 10 سال کا عرصہ مدینہ منورہ۔ سوچنا یہ ہے کہ ہم تک دین کیسے پہنچا؟ سعودی عرب دور ہے کہ نزدیک ہے؟ سعودی عرب دور ہے کہ نزدیک ہے؟ بڑا دور ہے۔ وہاں پر کیا ہوا اعلان نبوت ہم تک کیسے پہنچا؟ اس بات میں ہم نے غور کرنا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمارے لیے منتخب کیا، وہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے صحابہ کرام نے کام کیا۔ صحابہ کرام نے محنت کی، بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے، مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنی زمین، اپنے مکانات، اپنا سامان سب کو چھوڑ کر ایک لمبا سفر کر کے پوری دنیا میں پھیل گئے، جن کی وجہ سے دین اسلام میرے تک پہنچا اور آپ تک پہنچا۔ ہندوستان میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آئے، سندھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آئے، افغانستان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آئے، سری لنکا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آئے، ہندوستان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آئے۔ اندازہ لگائے کہ کیا وہ یہاں کاروبار کرنے کے لیے آئے تھے؟ کیا یہاں بڑی سعادتیں تھیں؟ سعادتیں والی جگہ تو مکہ مکرمہ ہے اور مدینہ منورہ ہے، جہاں ایک نماز پڑھے تو لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے۔ میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ کے اندر ہر روز 120 رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں۔ طواف کرنے والوں کے لیے الگ، قیام کرنے والوں کے لیے الگ، جو تھک ہار کر بیٹھ گیا اور بیٹھے بیٹھے بیت اللہ کی زیارت ہی کرتا رہے، 20 رحمتیں وہ بھی حاصل کر لیتے۔ اتنی عظمت والی جگہ، اور وہ پانی جس کو میں اور آپ ترستے ہیں، جسے زمزم کہا جاتا ہے، اس کو بھی چھوڑ دیا۔ مدینہ منورہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو کبھی ہم دیکھیں کہ جس جگہ پر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جنت کا حصہ قرار دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا ممبر اور میرے گھر کا درمیانی حصہ جو ہے یہ جنت کا حصہ ہے، جسے میں اور آپ جنت کی کیاریاں کہہ رہے تھے۔ روضۃ من ریاض الجنہ، بہترین ترین جگہ جسے میں بھی ترس رہا ہوں، آپ بھی یقیناً ترستے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین بار بار وہ جگہ دیکھنے کی نصیب فرمائے۔ پوری دنیا میں دجال آ رہا ہے، پوری دنیا میں اگر نہیں آنا، مکہ مکرمہ میں نہیں آ سکتا، مدینہ منورہ میں نہیں آ سکتا۔ وہ مقدس جگہ صحابہ کرام نے چھوڑ دی۔ کہاں پر گئے؟ کوئی سری لنکا میں گیا ہے، کوئی ہندوستان میں آیا ہے، کوئی افغانستان میں آیا ہے، کوئی پنجاب میں آیا ہے، کوئی سندھ میں آیا ہے، پوری دنیا میں صحابہ کرام پھیل گئے۔ بات کرنی بڑی آسان ہے، سننی اس سے آسان ہے۔ سوال یہ ہے، اپنے دماغ پہ تھوڑا سا زور دے، کیا مکہ اور مدینہ منورہ کے صحابہ کرام رضوان اجمعین جب یہاں آئے، یہاں کی بولیاں جانتے تھے؟ تو بولی آتی تھی یہاں کی، رسم و رواج یہاں کے ان کو پتا تھا؟ بیوی ساتھ ہے، بچے ساتھ ہیں، ان کے لیے خیمہ گاؤں میں پیر لگا دیا، کسور سے پیر خیمہ لگا دیا۔ خود صحابہ کرام نے مزدوری بھی کرنی ہے، کیا کرنی ہے؟
جہاں میں جانا چاہتا ہوں وہاں ابھی تک آپ نہیں پہنچے. اور جس کی زبان سمجھ میں آئے اسے مزدور کون رکھتا ہے؟ جس کی زبان سمجھ میں نہ آئے اسے مزدور یہاں پردھان ہی آ جائے ہمارے پاس. حالانکہ وہ کی زبان تھوڑی بہت ہی رسم و رواج سے باتیں ہوتی ہے. پٹھان میں مزدور نہیں رکھتا. سارا دن یہ سر کھائے گا میرا, میں کچھ کروں گا یہ کرے گا کچھ. کبھی ایسے وہ عرب سے آنے والے مسافر کس طرح تین لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ اتنی مشکلات تھی ان کے اندر. ایک اپنے پیٹ پالنے کا مسئلہ ہے, بیوی کو پالنے کا مسئلہ ہے, بچوں کو پالنے کا مسئلہ ہے, ان کے لیے محنت کرنا ہے. پھر وہاں جس علاقے میں گئے اس علاقے کی زبان سیکھنا ہے. پھر وہ زبان سیکھ کر پھر ان کو تبلیغ کرنی ہے دین اسلام. اتنا مشکل ترین کام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا ہے. اللہ رب العالمین نے ایسی عزت اور شان سے نوازا کہ آج کے دور میں کوئی آدمی چاہے کہ میں صحابی بن جاؤں تو وہ بن سکتا ہے کہ بن جائے گا. لاکھوں روپیہ خرچ کر لے, کروڑوں خرچ کرے, سونے کے پہاڑ خرچ کر دے, لیکن وہ صحابی وہی تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بنے ہوئے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر ایک جذبہ تھا, ایک جنون تھا. اللہ کرے کہ وہ میرے اور آپ کے اندر بھی پیدا ہو جائے. سب سے بڑی بات صحابہ کرام کے اندر بھی کیا تھی؟ رحماء بینہم, آپس میں بڑا پیار اور محبت سے رہنے والے. اور آج تک ہم اس مسئلے کو ہی نہیں سمجھ سکتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کی حالت میں پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا, کندھے کے ساتھ کندھا ملانے کا حکم کیوں دیا ہے؟ ابھی تک ہم اس مسئلے کو نہیں سمجھ سکتے. پاؤں ملا لیا, کندھے ملا لیے, ایک مسجد میں نماز پڑھ لی, لیکن قلوبہم شتیٰ, دل الگ الگ ہے. اس کا دل اور ہے, اس کا دل اور ہے, اس کا دل اور ہے, دل آپ میں ملے ہوئے نہیں ہے. جو نماز کے اندر پاؤں کے ساتھ پاؤں میں ملا لیا, ایک امام کا امام بھی مان لیا. کوئی بھائی کا لال مقتدی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس امام کو جناب یہ رکوع کر رہا ہے میں تو سجدہ کروں گا, یہ سجدہ کر رہا ہے میں تحیات پڑھوں گا, یہ منکر ہے. چلو یہ بات تو صحیح ہے کہ اگر کوئی مقتدی امام کے پیچھے کھڑا ہے, مغرب کی نماز کے فرض ہیں 3, امام صاحب چوتھے فرض کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ بھاگ جائیں گے کہ ساتھ پڑھیں گے؟ ساتھ پڑھیں گے یا بھاگ جائیں گے؟ بولیے, پڑھیں گے ساتھ. نام تو بھول گیا ہے, 3 وقت کی جگہ پہ 4 پڑھ رہا ہے. نماز سے ہم نے سبق کیا سیکھا ہے؟ نماز جہاں پہ اتحاد کا درس دیتی ہے, دلوں کا صاف کرنے کا درس دیتی ہے, وہاں ایک درس اور بھی ہے. اللہ کرے وہ بھی ہمارے ذہنوں میں آ جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب آپس میں نماز پڑھتے تو ایک دوسرے کے حالات کا جائزہ بھی لیتے. ایک دوسرے کے حالات کا, یہ کتنا غریب ہے, اس نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا, اس نے پانی پیا ہے کہ نہیں پیا, اس کے گھر میں آگ جلی ہے کہ نہیں جلی, اس کا چولہا گرم ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ہم نے وہ ساری چیزیں کروا دی. نماز پڑھی, گھر کو بھاگنے والے وہ گئے, کوئی احساس ہی نہیں ہے. کوئی آدمی بھوکا مر جائے مجھے کیا ہے. کوئی آدمی بھوکا رات کو سو جائے مجھے کیا ہے. یعنی وہ اسلام, جس کو اسلام کا جو اصل تھا, جو اسلام کا مغز تھا, اس کو ہم نے دبا دیا. ہم نے اوپر والا یا یوں سمجھے کہ اپنی مرضی والے اسلام کو قبول کیا, اپنی مرضی والے اسلام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی دعوت بھی ہے, ان کا منہج بھی ہے, ان کی محبتیں بھی ہے, ان کا پیار بھی ہے. واقعات ہم سنتے رہتے علماء کرام سے. اللہ علماء کرام کی عمروں میں برکت فرمائے, جو فوت ہو گئے اللہ کی قبر کو نور سے رحمت فرمائے. کہ علماء کرام سے مسائل سن کے سچی بات یہ ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ عالم پڑے ہوئے, مجھ سے زیادہ آپ عالم ہیں. میرے مسائل میں آپ تنقید کریں گے کہ مولوی صاحب فلاں مسئلہ آپ ایسے کیا ہے, وہ ایسے تھا, فلاں ایسے تھا, وہ ایسے تھا. یہ تو ہمیں یاد ہے. کاش کہ ہم مسائل پہ عمل کرنے والے بھی بن جائیں.
وہ مسئلہ آپ نے کتنی دفعہ سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے بکرا ذبح کیا اور سوچا کہ فلاں میرا ساتھی غریب ہے، چلو یہ سری میں اس کے گھر میں پہنچا جاتا، سری اس کے گھر میں پہنچی، اس نے کیا سوچا کہ میرا فلاں نمازی ساتھی فلاں صحابی غریب ہے، میں نے تو کھا ہی لینا ہے، چلو یہ سری ادھر دے دیتے ہیں۔ سری اس کے گھر گئی، پھر اس کے گھر گئی، پھر اس کے گھر گئی، کتنے گھر گھومی؟ توجہ میری طرف، کتنے گھر گھومی سری؟ 7 گھر۔ 7 گھر گھومنے کے بعد پہلے گھر میں آ گئے۔ یہ ہے رحماء بینہم، یہ صحابہ کرام کی محبت ہے، محبت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ تبلیغ کو ضروری قرار دیا، وہاں پہ صحابہ کرام کے اندر یہ درس عدم پورا کر دیا کہ مرتے وقت بھی اگر احساس ہے تو اپنے ساتھی کا احساس ہے۔ اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، اتنی عقیدت ہے کہ مر رہا ہے انسان، زخموں سے چور ہو چکا ہے، آواز دیتا ہے کہ مجھے پانی پلاؤ، پانی والا پیالہ لے کے وہاں پہنچا ہے، ساتھ والے صحابی کی آواز آ گئی، تو یہ مرنے کے قریب پہنچنے والا صحابی کیا کہتا ہے کہ مجھے نہیں، کہ میرے ساتھی کو پانی پلاؤ، شاید اس کو زیادہ ضرورت ہو۔ سچی بات کیجیے کہ ہمارے اندر یہ شوق ہے، کبھی سوچ ہو ہمارے دل میں کہ ہم اپنے بھائی کا پتہ کر لیں، اپنے بھائی کے معلوم کر لیں کہ اس نے کھایا کہ نہیں کھایا، اللہ اکبر۔ اس کے بعد بہت اور آواز آ گئی، زخمی پڑے تھے، مجھے پانی کی ضرورت ہے، اور یہ ساتھی کہتا ہے کہ مجھے نہ پڑاؤ، میرے ساتھی کو پڑاؤ۔ جب تک یہ محبتیں آپس میں نہیں ہوتی، آپ نے دین کو سمجھا ہی نہیں، دین کو نہیں سمجھا۔ جمعے کے دن اکٹھے کیوں لوگ ہوتے ہیں، کیوں اسلام اکٹھے کرتا ہے، اور پھر کبھی ہم نے اس بات پہ غور نہیں کیا۔ اللہ کرے کہ ہم اس سوچ میں پڑ جائیں، اکیلے نماز پڑھیں تو وہی تسبیحاں، توجہ ہے، اکیلے نماز پڑھو تو وہی تسبیحاں، وہی اللہ اکبر، وہی سبحان اللہ، وہی سورہ فاتحہ، وہی سبحان ربی العظیم، وہی سمع اللہ لمن حمدہ، وہی پڑھتے ہیں، وہی اور پڑھتے ہیں۔ تو جماعت کے اندر، اور جماعت کے اندر یہی پڑھتے ہیں، وہ نہیں پڑھتے، جماعت کے اندر یہی پڑھتے ہیں، جماعت کا ثواب زیادہ کیوں ہے؟ اکیلے بھی وہی تسبیح ہے، جماعت کے اندر بھی وہی تسبیح ہے، جماعت کا اجر کیوں زیادہ ہے، کیوں اس کی رفت زیادہ ہے؟ اس لیے کہ تم آپس میں بیٹھنے کا تمہیں موقع ملے، ایک دوسرے کے مسائل جاننے کا موقع ملے، ایک دوسرے کے غربت کا اندازہ ہو، ایک دوسرے کی مصیبت کا احساس ہو۔ یہ ہے مقصد جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا۔ جب یہ مقصد آپ پورا کریں گے تو پھر ایک نماز پڑھ کے 27 نمازیں پڑھیں گی۔ اگر آپ مسواک کرو گے تو یہ نمازیں 70 بھی ہو جائیں گی اس وقت جب آپ ایک دوسرے کا احساس کریں گے۔ اور تبلیغ جو ہے یہ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو احساس دلاتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کنتم علی شفا حفرۃ من النار۔ اس وقت کو یاد کرو کہ یا تم سارے کے سارے جہنم کے کنارے پہ پہنچ گئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا ہے۔ یہ احساس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے کہ ہمیں ہر مسلمان بھائی کا احساس ہو جائے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ سامنے ریڈی والا کھڑا ہے، دکاندار ہے، آپ کا محلے دار ہے، اس کی فوتگی ہو جائے، آپ افسوس کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ بولیے نا، جاتے ہو؟ بڑا افسوس ہے اس پر، اس کا باپ فوت ہو گیا، اس کی والدہ فوت ہو گئی، اس کو ڈاکہ پڑ گیا یا اس کو نقصان ہو گیا، احساس ہوتا ہے نا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ہمیں کیوں نہیں یقین کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، عصر کی نماز، اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا، بیوی بچے اس کے تباہ ہو گئے، گھر بار اس کا تباہ ہو گیا، کاروبار اس کا تباہ ہو گیا، وہ خود تباہ ہو گیا۔ سچی بات کریں، مسجد میں بیٹھے ہیں، کبھی ہم نے اس کے ساتھ جا کے افسوس کیا ہے؟ یہ ہمیں احساس ہی نہیں، اللہ کے رسول کی بات میں یقین ہی نہیں جانا ہے۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس بندے کی عصر کی نماز رہ گئی اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا،
سب کچھ تباہ جس کا ہو گیا ہے، اس کے ساتھ ہم افسوس کرنے میں نہیں جاتے، اس کے ساتھ ہمیں ہمدردی کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اندر ہمدردی، مسلمانوں کے اندر پیار، مسلمان کے اندر عقیدت، محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ دین اسلام سے دور ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ہمارے بھائی ہے، ہم نے ان کے دروازے پہ جانا ہے، دستک دینی ہے، سیدھے راستے میں لانے کی کوشش کرنا ہے، انہیں نمازی بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بات سماعت فرماؤ اور بات ہم ختم کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے گا، اس حالت میں آئے گا کہ جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، نیک اعمال اس کے کم ہو گئے اور گناہ اس کے زیادہ ہو گئے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ فکر بات آ رہی سمجھ کہ گناہوں کا پڑنا بھاری، نیکیوں کا ہلکا۔ یہ آدمی اب کام رہا ہے اللہ کے سامنے کہ میرے لیے کچھ جہنم آ سکے، یہ کام رہا بیچارہ۔ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتا ہے، ابو ترازو ہو رہا ہے، پہاڑ جتنی ایک نیکی وہ آ رہی، وہ آئی پہاڑ جتنی نیکی، نیکی کے پڑھنا میں پڑے، سارے کا سارا سماج بدل گیا۔ اعمال نیکی والے بھاری ہو گئے، گناہ ہلکے ہو گئے، گناہ وہ اوپر گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور آ رہا ہے پہاڑ، نیکیوں کا پہاڑ، یہ آ کر پھر نیکیوں کے پڑھ لیتے۔ اللہ اکبر، یہ آدمی بڑا حیران ہے۔ اللہ اسے فرمائیں گے میرے بندے جاؤ آپ جنت میں چلے جاؤ۔ یہ بیچارہ آدمی حدیث پا کے لفظ ہے، کبھی جنت کی طرف چلتا ہے، کبھی مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے۔ کہیں اللہ بھول نہ گیا ہو، میرے تو اتنے بڑے بڑے اعمال ہی کوئی نہیں، اتنی بڑی نیکیاں ہی کوئی نہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ نے جو مجھے اور آپ کو دعا دیا یہ سب سے تیز ترین ہے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم پیچھے دیکھیں تو پیچھے کہ میں نے کیا کیا اور آپ نے کیا کیا، سارا موضوع نظر آ جائے گا۔ تو یہ نظر آ گیا، صبح بچپن سے لے کر اب تک سارا کچھ اسی وقت منظر کو نظر آ جائے گا۔ میں نے اتنی نیکیاں کی نہیں، یاد کھا سے گئی۔ آخر اللہ رب العالمین مجھے میرے بندے پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، اللہ اتنی بڑی نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ اللہ فرمائے گا وہ سن لے کہ تو نے کسی بے نماز کو نمازی بنایا تھا۔ کیا کیا تھا؟ ہم بھی بنائیں گے، کریں گے کوشش کہ بے نماز کو نمازی بنایا، تو قبر میں چلا گیا، وہ نماز پڑھتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے جتنی نیکیاں میں نماز پڑھنے والے کو دیتا رہا ہوں تیرے کھاتے میں جمع کرتا رہا۔ یہ ہے کاروبار کرنے والا، یہ کاروبار کرنے والا ہے اللہ۔ یہ نیکی فرمایا فلاں آدمی کو تو نے غلط کام سے روکا، نیکی میں لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے وہ نیکی کرتا رہا، جتنی نیکیاں اس کو دیتا ہے، تیری نیکیاں سنبھال کے رکھتا رہا ہے۔ یہ وہ نیکیاں ہیں جو تیرے آج کام آ رہی ہیں، مرنے کے بعد بھی نیکیاں انسان کے کام آتی ہے۔ وہ نیکیاں کہ جب انسان اپنے محلے دار کو، اپنے دوست کو، اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو، اپنے دکاندار کو، اپنے جس کا ذاتی تعلق ہے، اسے کسی نیکی پہ لگا دے، جب تک وہ نیکی کرتا رہے گا اس وقت تک یقیناً ثواب ہمیں ملتا رہے گا، چاہے ہم زندہ رہیں چاہے ہم فوت ہو جائیں۔ کریں گے یہ کام سارے کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھا خوب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام